السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو کہ ہم نے نورانی قاعدہ شروع کیا تھا، اس میں ہم نے الف سے لے کر کے یا تک جو حروف تہجی جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو انگلش میں الفابیٹ بھی کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کے مخارج کو صحیح طریقے سے ہم نے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کے مخارج اب تک درست نہیں ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ آئی بٹن میں اوپر میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور صحیح طریقے سے الفاظ کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ نکالنے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ کا اس میں ایک سبق یہ دیا ہوا ہے کہ امتحان لیا جائے۔ امتحان کا مطلب آپ سے صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ کبھی تا اور با اور سا میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اسی طریقے سے تا اور زا جو ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر نہیں ہوتا ہے، تو جن الفاظ کی شکلیں سیم ہیں، ایک ہی طرح ہیں، ان الفاظ کے پہچاننے میں بچوں کو بہت دشواری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال سے کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں تو جس طریقے سے میں جیسے ہی ایک لفظ پر حرف رکھوں گا، آپ اپنے بچے سے وہ لفظ بلوائیں، اس کے بعد میں بولتا ہوں، یا پھر اگر آپ ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ لفظ بولیں اور اس کے بعد میں بولتا ہوں، اور پھر اس طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ حروف کو پہچانتے یا نہیں پہچانتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا امتحان۔ امتحان میں آپ کا کیا کرنا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، تو بتائیں یہ کیا ہے؟ تا، تو، سا، سین، شین، صاد۔ میری انگلی جائے یعنی قلم وہاں پر پہنچے اس سے پہلے آپ اس لفظ کو دہرا لیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو خاموش رہیں اور سن کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہا، ہا، خا، قاف، زال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اب دیکھیں دال کے اوپر اگر نقطہ رکھ دیا جائے، ایک نقطہ رکھ دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ زال بن جائے گا، جیسے کہ یہاں پر زال لکھا ہوا ہے۔ اور اگر اسی زا کے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ غا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ عین ہے، اگر عین کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ غین بن جائے گا۔ یہ ہا ہے، ہا کے بیچ میں اگر نقطہ رکھ دیا جائے تو جیم بن جائے گا، اور اگر اوپر نقطہ رکھ دیا جائے تو یہ خا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ تا ہے، تا کے اوپر نقطہ اگر رکھ دیا جائے اوپر تو وہ کیا بن جائے گا؟ ظا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کی پہچان ہمارے بچوں کے لیے کافی دشوار ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ امتحان کے طور پر سبق دیا گیا ہے، تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد اگر بچہ یہ صحیح طریقے سے سنا دیتا ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حروف پہچان پایا ہے کہ نہیں پہچان پایا ہے۔ تو اس کے آگے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے حرف سے ملتے ہیں تو ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ آج کے اس سبق میں یہ 4 لائن میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر الف کسی سے ملتا ہے تو اس کی شکل کیا بن جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ کی جن کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، جن کی شکلیں بدلتی ہیں، ان کی شکلیں وہ یہاں پر آج بتایا جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، الف کی اصلی شکل یہ ہوتی ہے، عام طور پر اسی صورت میں یہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی 2 شکلیں اور ہیں، ایک تو دیکھیں اس طرح سے اور ایک اس طرح سے۔ اس الف کو آپ نے جب لام الف کہیں لکھا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے با کی اصلی شکل یہ ہے، لیکن با اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے اور با ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ تا ہے تو تا کی 3 شکلیں ہیں، تا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بھی کسی لفظ کے آخر میں یہ آتا ہے۔ جیم ہے تو جیم اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، اور جیم یہ اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ جب لکھیں گے جد تو کیسے لکھیں گے؟ یہاں دیکھیں آپ، یہ ایسے لکھیں گے جد، تو یہ جیم ہے نا،
لیکن اصلی شکل کیا ہے؟ یہ ہے۔ اسی طریقے سے دال ہے، تو دال میں دیکھیں اس کی ایک شکل یہ تھی، اور جو دوسری شکل ہم نے بنائی یہ جیم اور دال، یہ دیکھیں یہ وہی شکل ہے سیم، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بھی یہ دال کی شکل بنتی ہے۔ عین ہے تو عین کی شکل یہی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے عین کی شکل یہ ہے، لیکن عین اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے اور اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسے جب ہم مع لکھیں گے یعنی جس کا معنی ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں، اور جب ہم تعالی لکھتے ہیں، اللہ تعالی لکھتے ہیں، تو یہ عین وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ فا ہے، فا کی اصلی شکل یہ ہے، لیکن فا یہ آدھا بھی آتا ہے، اسی کے آگے اگر ہم کو را لکھنا ہے تو را یہاں سے بڑھ جائے گا، دال لکھنا ہے تو دال تھوڑا سا اوپر کھینچ کے اس طرح سے بڑھ جائے گا۔ اگر ہم کو مفر لکھنا ہے تو میم بنائیں گے اور اس کے بعد یہ فا اس تھوڑا سا بنے گا اور اس کے بعد یہ را بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے حروف کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ کاف ہے، کاف کی بھی دو شکل اس میں بتائی گئی ہے، اور انشاءاللہ جب آگے بڑھتے رہیں گے، آپ دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کاف کہاں آ رہا ہے، یہ کاف کہاں آ رہا ہے اور یہ کاف کہاں آ رہا ہے۔ تو ربکا میں آپ کے یہی کاف لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام ہے، لام کی بھی دو شکلیں ہیں، یہ دیکھیں ایک یہ ہے آدھا بنا ہوا ہے اور ایک یہ ہے۔ میم ہے، میم کی بھی دو شکلیں ہیں۔ نون ہے، نون کی بھی دو شکلیں انہوں نے بتائی ہے۔ ہا کی تین شکلیں ہیں، ہا ایک یہ ہے، ہا ایک یہ ہے اور ایک یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ حمزہ ہے، حمزہ کی یہ دو شکل اس میں بتائی ہے، ایک اصلی شکل ہے اور اس کے علاوہ دو اور بھی شکلیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ تو جہاں پر اس طریقے کے نشانات آپ دیکھیں وہاں پر ان حروف کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں۔ یا ہے تو یا کی بھی دو شکل ہے، ایک تو اوریجنل والی اصلی والی اور ایک دو شکلیں اور بھی ہیں، ان کو آپ صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ پورے اسباب کو صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں تو آپ کا چند دنوں میں یہ نورانی قاعدہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنے دوسرے چینل اظہر علیمی پر قرآن مقدس کا اما پارہ ابھی ہم پڑھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ جن کو مخارج آتے ہیں، ہجے کرنا جن کو آتا ہے یا ہجے کرنا نہیں آتا ہے، صرف ان کو الفاظ کے ملانے کا طریقہ تھوڑا بہت آتا ہے، تو وہ ہمارے اس چینل پر جائیں، اور قرآن مقدس پڑھایا جا رہا ہے، تقریباً 10 صورتیں ہو گئی ہیں، آپ جا کر کے اس میں شامل ہوں اور پھر اسباب کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اب یہ کل انشاءاللہ تختی نمبر 2 ہم پڑھیں گے، اس میں مرکبات بتائے گئے ہیں، یعنی اگر کسی لفظ کو کسی سے ملایا جائے تو اس کی شکل کیا بنے گی۔ جیسے وہاں پر انہوں نے بتایا تھا لام کی دو شکلیں ہیں، الف کی اوریجنل کے علاوہ یہ دو شکلیں ہیں، تو دیکھیں یہاں پر ایک شکل یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ کی بتائیں گے، تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ ضرور بھی ضرور ان ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔